ڈفرینٹ ہے سب کچھ. تو آپ آئیں گے تو آپ سے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کیلنڈرز میں مارک کریں, اپنے ٹائم کو اسکیجول کریں اور اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں. ہمارا یہ ماننا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کہ یہ ایونٹ 28 جولائی سے پاکستان کو ری بلڈ کرنے کا یہ ایونٹ ہوگا. یہیں سے جو شمع روشن ہوگی وہ پورے پاکستان میں اس کی روشنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آئی مین اٹ کہ ہم جو کام کرنا یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے. ہم نے اس کو ایسا پلان کیا ہے کہ آپ جب جو دیکھے گا اسے اور جو اس کے اوپر اس کے فالو اپس ہیں اور اس کے اثرات ہیں وہ پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی ایک راہ اس مایوسی کے اس دور میں, گھٹن کے اس دور میں جہاں پر بہت نفسا نفسی سیاسی بہت پیچیدگیاں ہیں, بہت مسئلے مسائل ہیں, عجیب معاملات ہیں, اس معاملے پہ ان تمام چیزوں کے اندر روشنی کی یہ ایک کرن ہے, ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں اس ایونٹ سے اس پروجیکٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا. دوسرا پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہم 1 اگست کو شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 1 اگست 2024 کو ہم نیشنل شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے. قومی شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے. آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ یہ گرینری, یہ گلوبل وارمنگ کے بعد پودے لگانا, پلانٹیشن کرنا کتنا یہ لگژری نہیں ہے, اب یہ نیسیسٹی ہے. وی شوڈ ہیو ڈن اٹ یسٹرڈے. گزرے ہوئے کل ہمیں یہ سارے کام کر لینے چاہیے تھے لیکن نہیں ہو سکا. اس کی آپ جو ہے اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریم کی گرمی ہے جو کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی, اس طرح کی گرمی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فلڈز آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں گھر تباہ ہو جاتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ گرمیوں میں ابھی نارمل گرمی کے جو سیزن ہوتا تھا وہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے اور وہاں پر ہیٹ اسٹروک سے آپ دیکھیں سینکڑوں جانیں جو ہے وہ جا رہی ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان نے اتنے سالوں میں صدیوں میں اس انوائرمنٹ کو خراب کر دیا. اور کراچی جیسا شہر جو کہ کانکریٹ کا جنگل بن گیا ہے یہ خراب ہو گیا ہے. یہ ہم اس کو یہاں سے اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اگین یہ کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے یہ کام نہیں ہوگا کہ بس ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی 2 دن یہ کام کریں گے بند کرنا. نہیں, اس کا پورا ایک مربوط پلان ہے. اس لیے ہم نے اس کی لانچنگ ڈیٹ رکھی ہے, اس کی کلوزنگ ڈیٹ کوئی نہیں ہے. یہ ہماری یہ ایک پرماننٹ حصہ ہے. اس کام کو چلتے رہنا ہے. ہمارے پاس اس شہر میں جو 25 ایم پی ایز ہیں, حیدرآباد میں جو ہمارے 3 ایم پی ایز ہیں اور ٹوٹل ملا کر ہمارے پاس 36 ایم پی ایز ہیں. ہم 36 جگہوں پہ اس کام کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایم پی اے ہیڈڈ بائی ایم پی اے اور نیچے ہماری پوری آرگنائزیشن, شعبہ جات, وہاں کی مارکیٹ کی کمیٹیاں, وہاں کی برادریز کے لوگ, وہاں کے اسکول کے بچے, وہاں کی سول سوسائٹی کے لوگ, غرض یہ کہ ہر واکس آف لائف کے لوگ جو کہ اس علاقے میں اس ویسینٹی میں رہتے ہوں گے, اس ایم پی کی ویسینٹی میں, وہ وہاں پر یہ کیمپین ہم یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ان پلانٹیشن ہم ملینز میں یہ پروجیکٹ ہم ملینز میں پودے لگانے جا رہے ہیں, ملینز میں انشاءاللہ تعالی. اور اس کی بڑی ترتیب ہے. ہم نہ کہ صرف لگائیں گے ایک گرینری کو, ان پلانٹیشن کو, بلکہ ہم اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے ہم نے ابھی سے تمام اقدامات کے اس کو سنبھالنا کیسے, اس کو پانی کیسے دینا ہے, اس کی پرورش کیسے کرنی ہے, اس کو سنبھالنا ہے. اور ہم نے اس کے لیے جو نالجبل لوگ ہیں, کراچی یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر پی ایچ ڈیز ہیں, لوگ پی ایچ ڈیز ہیں, پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ہم نے ان کی رہنمائی حاصل کی ہے, ہماری کئی میٹنگ ہوئی ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو, پاکستانیوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت باریک سی چھوٹی چیزیں ہیں. آج میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ ہر انسان اپنی زندگی میں 8 پودوں 8 درخت جتنی آکسیجن لیتا ہے, 8 درخت,
8 درخت جتنے 8 درخت ہوتے ہیں، 8 جتنے درخت ہوتے ہیں اس کی جتنی آکسیجن ہوتی ہے وہ ایک انسان اپنی زندگی میں ایوریج لائف میں وہ خرچ کرتا ہے، وہ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں 8 تو درخت لگانے ہیں اپنی آکسیجن کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو، ہر انسان کو، ہم میں سے سب کو 8 درخت تو لگانے ہیں۔ پھر انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے، جیسے فاروق بھائی شعر سناتے ہیں کہ ایک ایسا پودا لگایا جائے جس کا سایہ جو ہے وہ ہمسائے کے گھر بھی سایہ جائے، ایسے وہ ابھی صحیح والی شعر وہ بتا دیں گے، لیکن میں صرف مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایسے ہی نا کہ ایک شجر، تو یہ شجر اور ایک ایسا پودا لگایا جائے جس کا پڑوسی کے گھر بھی سایہ جائے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو بھائی اپنی آکسیجن تو 8 پودوں سے ہو گئی، تو پھر پڑوسیوں کو بھی تو خیال کرنا ہے، وہ لوگ بیچارے جو نہیں لگا سکے، تو پھر آپ 2 پودے اور زیادہ لگائیں۔ تو ایوریج صدقہ جاریہ 8 لگائیں گے تو صدقہ جاریہ نہیں، وہ تو آکسیجن خود ہی لے رہے ہو۔ 9 لگاؤ گے تو صدقہ جاریہ ہے، 10واں لگاؤ گے تو صدقہ جاریہ ہے۔ تو کم سے کم 10 پودے ضرور ایک انسان کو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے لگا کر جانا چاہیے۔ 10 پودے کم سے کم، یہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے، بڑوں کو ایجوکیٹ کریں گے، اور یہ ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی ہے، آپ 3 کو پہلے تو 10 سے ملٹیپلائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے۔ ہر انسان جو یہاں رہنے والا ہے وہ 10 پودے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لگائے گا اور اس کی ٹیک کیئر کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ صدقہ جاری ہے۔ اور پھر کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو اس کی سوائل ٹیسٹنگ ہے، ہر پودا یہاں نہیں لگ سکتا، ہمیں ایکزوٹک پلانٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ باہر سے خریدوا کے منگوائیں، اس زمین پہ لگنے والے جو پودے ہیں وہ لگنے چاہیے اس زمین پہ۔ اور کراچی اتنا بڑا ہے، اسٹڈیز ہیں کراچی یونیورسٹیز میں کہ ہر علاقے، ہر ٹاؤن جو ہے اس کی زمین الگ ہے، اس میں اس حساب سے پودے لگیں گے تو وہ کارآمد ہوں گے۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے جو بھی ہاتھ میں پودا آیا اس کو لگا دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس کی پوری ریسرچ بیس کام کرنے جا رہے ہیں، کیوں پوری ریسرچ بیس کام کرنے جا رہی ہے کہ کورنگی میں جو پودا کورنگی کی زمین کو سوٹ کرتا ہے وہ پودا لگے گا، فیڈرل بی ایریا میں جو فیڈرل بی ایریا کی زمین کو جو پودا سوٹ کرتا ہے وہ درخت لگیں گے وہاں پر۔ اسی طرح سے لانڈی ہے، لیاری ہے، سرجانی ہے، گلشن اقبال ہے، ملیر ہے، بلدیہ ٹاؤن ہے، اورنگی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ 2 باتیں تو ابھی کے لیے کہ بھئی ہر زمین میں ہر پودا نہیں لگ سکتا، اس کی الگ الگ قسمیں ہیں، وہ قسمیں ہم لگائیں گے۔ اور پلس یہ کہ ہر انسان کو کم سے کم اپنی زندگی میں 8 پودے لگانے جس کی آکسیجن وہ لیتا ہے، 8 سے زیادہ ہمیں لگانے کیونکہ ہمیں صدقہ جاریہ بھی کر کے جانا ہے، دوسروں کے لیے بھی سایہ کر کے جانا ہے، اس کے لیے آکسیجن چھوڑ کے جانی۔ تو یہ 2 باتیں جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو فرسٹ اگست سے انشاءاللہ تعالی یہ مہم جو ہے وہ بہت بھرپور انداز میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ 2 باتیں مجھے آپ کو 2 پروجیکٹس آپ کو بتانے تھے۔ فاروق بھائی بات کرنا چاہیں گے تو میں فاروق بھائی کے پاس یہ مائک جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے میرے خیال میں ایم کیو ایم کے 2 اہم اور بڑے تاریخ ساز پروجیکٹ یا ایونٹ کے بارے میں آپ کو آگاہی دی۔ ایک 28 جولائی کو ایکسپو سینٹر میں شام 5 بجے کے وقت یوتھ کنونشن کے نام سے پروگرام رکھا گیا ہے، اور یہ ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور ہماری پوری ٹیم اور ایم کیو ایم کے یوتھ فورم کی طرف سے ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اور نوجوانوں کے مستقبل، کراچی اور پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کرنے، محفوظ بنانے کے لیے ایک بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ رجسٹریشن ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بڑا کنونشن ہوگا، ایک تاریخی کنونشن ہوگا، ایک ٹرانسفارمیشن ہوگی، اور مایوسی کے اتھاہ بادل چھٹیں گے،
اور امید کی کئی کرنیں روشن ہوگی انشاءاللہ تعالی 28 جولائی کو۔ سیلف امپلائمنٹ، اپنے پیروں پہ کیسے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، نوجوانوں کو روزگار کیسے دینا ہے، اگر ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو، تھوڑا سرمایہ ہے تو، سالڈ بات، کوئی گھما پھرا کر نہیں، براہ راست ان مسائل کا حل کیا ہے۔ ایم کیو ایم کا یوتھ فورم نوجوانوں کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے۔ ایک نئی ایم کیو ایم کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ مصطفیٰ بھائی نے کہا، ہر مذہب، مسلک اور ایون ہر سیاسی جماعت کے نوجوان، ہمیں امید ہے کہ اس کنونشن میں شریک ہوں گے اور بہت کچھ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو مستقبل کے معمار ہیں وہ پاکستان کی آگے چل کر سیاست میں اور ابھی سے معیشت میں اور معاشرتی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے کیا کہتے ہیں، ان جوانوں سے مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ تو اب یہ ستاروں پہ کمن ڈالنے کی تیاری ہے۔ دوسرا موضوع مصطفیٰ بھائی نے بتایا شجرکاری کا، نسرین جلیل ہماری سینئر ڈیپٹی کنوینر اس کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، موٹیویشن کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کو بھی آگے بڑھا رہی ہے۔ اور یہ باغ ابن قاسم میں صبح 10:30 بجے 1 اگست کو وہاں ہم شجرکاری کریں گے۔ امید ہے کہ وہاں عمائدین ہوں گے، شہر کی معروف شخصیات ہوں گی، اور یوتھ کنونشن میں بھی اور شجرکاری، قومی شجرکاری مہم میں بھی، گرین کراچی کے نام سے یا مشن گرین کے نام سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی تفصیل اس میں زیادہ نہیں بتانی، ماں سوائے اس کے کہ کلائمیٹ چینج، موسموں کی تبدیلی ایک حقیقت ہے۔ پہلے کہتے تھے نا کہ شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر نہیں آتا تھا، لیکن اب شیر آ گیا ہے۔ خطرہ ہمارے گھر کے اندر آ گیا ہے۔ اب اگر ہم نے بندوبست نہیں کیا، کراچی بالخصوص اور پاکستان فوڈ انسیکیورٹی اور ماحولیات کی بدترین تباہی بربادی کا نشانہ بننے جا رہا ہے۔ اس میں بارشیں ہیں، اربن فلڈنگ ہے، اور اسی طریقے سے جو موسموں کی تبدیلی سے خرابیاں آ رہی ہیں وہ متاثر کریں گی۔ روزگار پہلے ہی نہیں، مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بجلی، پانی، توانائی کی کمی، پانی کی کمی، برا حال ہے لوگوں کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شجرکاری سے یہ سلسلہ شروع کریں گے، اور جو انڈیجنس پلانٹ ہیں، ہمارے اپنے قومی اور مقامی پودے ہیں، وہ لگا کر انشاءاللہ تعالی ان کی بود و باش اور پرورش کر کے انشاءاللہ پہلے اولاً کراچی، پھر حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص، پورے سندھ اور پورے پاکستان کو ہرا بھرا کریں گے۔ 2 آخری شعر آپ کی نظر کر دوں اور اجازت لوں۔ ایک تو یہی کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگائیں۔